Happy 3 months of marriage. یہ میرے سامنے مت کرو. ڈرامہ سے اقتدار میں چھوٹی موٹی غلطیاں اور چھوٹے موٹے بلنڈرز تو آتے رہتے ہیں جن کے بارے میں میں نے آج تک بات نہیں کی، لیکن اب ڈرامہ سے اقتدار کے ایپیسوڈ 38 کے اندر اور ایپیسوڈ 37 کے اندر اس طرح کی چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں دکھائی گئی ہیں جن کو ملا کر 3 بڑے بلنڈرز تو باقاعدہ طور پر بنتے ہیں. ڈرامہ کے اسکرپٹ کے اندر یہ چیزیں قابل اعتراض بھی ہیں اور ان کو بڑی مسٹیکس کہا جا سکتا ہے، اس لیے ان کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے اور ان کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ میں سے کسی نے ان میں سے کوئی بھی غلطی پکڑی ہوئی تو مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. تو سب سے پہلی غلطی کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ بات تو تقریباً سب کو پتہ ہے کہ سمن شاہ ایک صوبائی اسمبلی کی ممبر دکھائی گئی ہے جو کہ ایک منسٹری بھی رکھتی ہے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اس کا الیکشن بھی ہوئے تھے جس میں وہ باقاعدہ طور پر جیت گئی تھی. شاہ نواز کی شادی کے پاس الیکشن ہوئے تھے اور اس کے بعد اس کو منسٹری بھی ملی، بڑی خوشیاں بھی منائی اس نے، لیکن اب اچانک سے اس نے ایک اور بات کہہ دی ہے. الیکشن کے اتنے قریب آپ کوئی فاؤل اپ میں برداشت نہیں کر سکتی. یہ بات سننے کے بعد میں سب سے زیادہ حیران ہوا ہوں، کیونکہ حیرانی اس چیز کی ہے کہ ایسی کون سی صوبائی اسمبلی ہے پاکستان کے اندر، یا ایسی کون سی اسمبلی ہے جس کے الیکشن 3 ماہ بعد ہوتے ہیں. کیونکہ عام طور پر یو سی لیول کا ہو یا اگر صوبائی لیول کا ہو، نیشنل اسمبلی لیول کا ہو، کوئی بھی الیکشن ہے پاکستان کے قانون کے مطابق اور دنیا میں مختلف جگہوں پر تقریباً میکسیمم یہی قانون چلتا ہے جس کے مطابق تقریباً کم از کم 5 سال تک آپ ایک الیکشن لڑنے کے بعد دوسرا الیکشن نہیں آتا موقع. تو یہ مجھے سب سے بڑا بلنڈر لگا ہے کہ 3 ماہ پہلے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ سے 3 ماہ بعد الیکشن کی تیاری شروع ہو گئی اور اب الیکشن بھی سر پر آ گئے ہیں. یہاں پر میں بات کروں گا اس ڈرامہ کے رائٹر اور ڈائریکٹر سے. یار پلیز توجہ دیجیے اس پر، اتنا زبردست ڈرامہ آپ بنا رہے ہیں، اتنی اچھی سٹوری ہے، اتنا زبردست OST ہے اس کا، لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اس کو، لیکن اس طرح کے جب بلنڈرز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی توجہ بھی ہٹے گی اس پہ سے اور لوگوں کا دل ٹوٹے گا. اس کے بعد جناب سمن شاہ اور شاہ نواز کی جانب سے پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ کیا گیا. کس کو ساتھ رکھ کر؟ مہر النساء کو ساتھ رکھ کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی شادی کی افواہیں گردش کر رہی تھیں اور یہ بھی گردش کر رہی تھی خبر کہ جی مہر النساء اپنے گھر جا چکی ہے واپس ناراض ہو کر. تو اس لیے کلیریفائی کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس رکھی گئی. مہر النساء کو وہاں پر آنے کا کہا گیا اور مہر النساء نے وہاں پر آنے سے انکار کیا. شرطیں رکھی ساتھ کہ ان شرطوں کے اوپر میں آؤں گی. شرطیں کیا تھیں؟ کہ ایک سکول جس میں فری تعلیم دی جائے لوگوں کے بچوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپتال جس میں مفت علاج بھی ہو. حیرانی مجھے اس چیز پر ہوئی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں اور ہر حلقے کے اندر ایسے کئی سرکاری سکول نہیں ہیں؟ میرے خیال سے تو ہر اسٹیشن پر آج کل سرکاری سکول ہے جہاں پر مفت تعلیم دی جاتی ہے. ایسے دور دراز علاقے ضرور ہیں جہاں پر واقعی میں ابھی تک سکولز نہیں ہیں یا لوگوں کو بڑے بڑے دور پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، لیکن ایسی جگہ کم ہیں اور اب دور دراز ہیں. اور یہ تو یہاں پر کلیئر ہی نہیں کیا گیا کہ یہ حلقہ کون سا ہے ان کا جس میں اس طرح کے علاقے موجود ہیں، اور اگر اس طرح کے علاقے موجود ہیں تو وہاں پر چلو سکول دینا بنتا ہے، لیکن وہاں پر کیا ایک سکول دینا بنتا ہے؟ ایک کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب شاہ نواز نے اپنی بات کو شروع کیا تو اس نے کہا میرے کچھ پلانز ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے. پلانز اور فلاح و بہبود کا لفظ اس نے اس طرح سے استعمال کیا کہ میں نے سوچا کہ اب یہ کچھ بڑھا چڑھا کر کہے گا. مہر النساء نے تو ایک عام لڑکی ہونے کی حیثیت سے ایک سکول اور ایک اسپتال کی ڈیمانڈ کی تھی. شاید اس کو شرم آئے کہ ہم MPA لیول کے اور منسٹر لیول کے لوگ ہیں، ایک سکول اور ایک اسپتال نہیں 10 یا 15 سکول ہم بنوائیں گے اور اتنے اسپتال ہم بنوائیں گے اور جہاں پہ یہ علاج اس بیماری کا علاج بھی ہوگا، عام علاج نہیں بلکہ دل کی بیماری کا علاج بھی ہوگا اور لیور ٹرانسپلانٹ بھی کیا جائے گا اور کچھ بڑے بڑے لیول کی چیزیں کچھ بتائے گا. لیکن اس نے کہا جی ایک اسپتال بنواؤں گا، آگے ہمارا پلان ہے ہزاروں ایسے سکولز بنوانے کا، لیکن میں اپنے حلقے میں اس نے اس طرح سے کہا ہے کہ جیسے کہ پورے حلقے میں صرف ایک سکول وہ بنوانے جا رہا ہے. مطلب ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ حلقے میں کئی 100 اسٹیشنز یا کم از کم 150-200 کے آس پاس تو عام طور پر نارمل سے حلقے میں بھی 125 اسٹیشن تو ہوتا ہی ہے، اور 125 اسٹیشن کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 3 اسٹیشنز کو ایک سکول تو ملنا چاہیے. اس حساب سے بھی 60-70-80 سکول تو بنتا ہی ہے. تو یہ کون سی بات کی ہے اس نے؟ ایک سکول پورے حلقے کو دے کے بڑی مہربانی کی ہے. MPA لیول کی بات نہیں تھی، نہ یہ MNA لیول کی بات تھی، نہ یہ MPA لیول کی بات تھی اور نہ یہ منسٹر لیول کی بات تھی. عام طور پر اس طرح کا اعلان کوئی کونسلر کرے تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن MPA MNA کرے تو شرم ہی آتی ہے. اس کے بعد جی ایک اور بلنڈر اور قابل اعتراض بات بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، وہ کیا؟ جب مہر النساء کا چاچا، والدہ اور باقی کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں مہر النساء کے خاوند یعنی کہ شاہ نواز کی دوسری شادی کے حوالے سے، تو اس دوران مہر النساء کا چاچا یہ بات کہتا ہے. اس طرح کے اثر رسوخ رکھنے والے جو سیاستدان ان کے لیے تو عام سی بات ہے 2-3 شادیاں کرنا، ہم جیسے شریف لوگ شاید اس چیز کا لحاظ کر جائیں مگر وہ لوگ نہیں کرتے. تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو یہاں پر
پر برا بھلا کہا جا رہا ہے یا اس شخص کو شریف کہا جا رہا ہے جو کہ صرف ایک شادی کرتا ہے اور اس شخص کو بدماش کہا جا رہا ہے جو کہ 2 3 یا 4 شادیاں کرتا ہے. 4 شادیوں کا فیصلہ نہ کرنے والا بھی بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 کرنے والا بھی اسی طرح سے اچھا ہے. یہاں پر کسی کو بھی اچھا یا برا ہونے کا سرٹیفکیٹس اس کے 1 2 یا 3 شادیوں سے نہیں دیا جا سکتا. اس شخص کو کبھی بھی شریف نہیں کہا جا سکتا جس کی 1 شادی ہوئی ہو, یا اس شخص کو کبھی بھی بدماش نہیں کہا جا سکتا جس کی 4 3 یا 2 شادیاں ہوئی ہوں. یہ بالکل فضول اور عجیب و غریب بات ہے. کوئی شخص اپنے اچھے ہونے کا, اپنے وفادار یا ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹس صرف اس بات پر لے کہ جی میں نے 1 شادی کی ہے, میں تو بہت اچھا, بہت لائل, بہت ایماندار, تو یہ میرے خیال سے بہت ہی غلط بات ہے اور ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے. میرے خیال سے اس پر معذرت کرنی چاہیے رائٹر کو اور ڈائریکٹر کو. بہرحال جی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے مختصر سی بات کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے. نیکسٹ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں کہ شاہ نواز آتا ہے پھول لے کر اور مہر النساء کو دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج ہماری شادی کو 3 مہینے گزر چکے ہیں. اس سے ایک بات تو پہلے یہ کلیئر ہوتی ہے, آپ خود سن لیجئے کہ 3 ماہ ہوئے ہیں ابھی شادی کو اور 2 الیکشن. بہرحال جی وہ بات تو ختم ہو چکی. اس کے بعد اب یہ مہر النساء کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا اس کو جو رویہ ہے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ نیکسٹ اب جس طرح سے پہلے مہر النساء کے پیچھے شاہ نواز گھومتا رہا, مہر النساء نے تھوڑا منہ چڑھائے رکھا, اس کے بعد ایک موقع آیا کہ مہر النساء شاہ نواز کے پیچھے گھومتی رہی اور شاہ نواز نے منہ بنائے رکھا, اور اب ایک بار پھر سے شاہ نواز مہر النساء کے پیچھے گھومے گا اور مہر النساء منہ بنائی رکھے گی, ناراض رہے گی اور ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ دونوں ایک کب ہوں گے. بہرحال جی سٹوری میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں تو اس لیے اس چیز کو زیادہ میں فوکس نہیں کروں گا, لیکن امید یہی ہے کہ صرف اس ایک ٹاپک کے اوپر پورا ڈرامہ نہ چلایا جائے کہ مہر النساء اور شاہ نواز جو ہے وہ آپس میں راضی کب ہوں گے, ٹھیک کب ہوں گے. اگر ایک راضی ہوتا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے, دوسرا راضی ہوتا ہے تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے. یہ چیز ختم کب ہوگی؟ امید تو یہی ہے کہ یہ ڈرامہ جس طرح سے لوگ پسند کر رہے ہیں اور مجھے بھی ذاتی طور پر یہ ڈرامہ مزیدار لگا ہے, اس کا OST بہترین لگا ہے, پوری کی پوری اس کی جو مطلب کہ ہر چیز ہے وہ مجھے پسند آ رہی ہے ڈرامہ کی, اسکرپٹ رائٹنگ سے لے کے ہر چیز. لیکن جب یہ بلنڈرز آتے ہیں تو پھر دل ٹوٹتا ہے اور غصہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے اور ان چیزوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ آئندہ یہ ڈائریکٹر اور یہ والا رائٹر جب اسی طرح کا کوئی اچھا ڈرامہ بنائے تو اس طرح کی غلطیاں اس میں نہ کریں. بہرحال جی یہ تو میری رائے اور میرا انالیسس تھا. میری ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہو چکا ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے مجھے اپنے کمنٹ کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.